عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر. تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر. ہوئے گا ایک دن مردہ کہ جو کیڑوں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا. زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرہانا. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. اس وقت نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا. تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا. حمد و ثنا تو بعد سارے معاشرے دے وچ ایک برائی اتنی زیادہ راسخ ہو چکی ہے ایک ناجائز کم جس نو کئی سارے حضرات ناجائز سمجھ دے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک حق ہے فوتگی والے گھر دا. اگر جس انداز نال وہ حق سمجھ کے ادا کرتے ہیں اگر کوئی نہ کرے تو اس کو عجیب عجیب لفظاں دے نال یاد کیتا جاندا ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ دے وچ اس کی نہایت سختی دے نال مذمت فرمائی گئی ہے. اسی مسلمان ہاں اور ساڈا مسلمان ہون دے ناتے کوئی بھی کم شریعت تو باہر نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ خوشی دا موقع ہے چاہے وہ غمی دا موقع ہے اس نو شریعت دے زیر سایہ رہ کے ہی گزارنا چاہیے ہے. لیکن ساڈا عجیب انداز ہے نہ ساری خوشی شریعت کے مطابق ہے نہ ساری غمی شریعت کے مطابق ہے. اسی دونوں جگہ تے
افراد و تفریح کا شکار ہاں، دونوں جگہ پہ رج کے شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور اس موقع کے حساب نال اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ حمیدہ انداز جس قدر شریعت نے اجازت دے رکھی ہے اسی قدر ہی بندہ غمی منا سکتا ہے۔ ایک تین دن تک شریعت صرف سوگ دی اجازت ہے، ہم مناؤں دی اجازت ہے عام بندے واسطے۔ اگر کسی بیوی دا شوہر فوت ہوئے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن عدت دے جڑے دن ہیں اس میں اجازت ہے، وگرنہ ساڑی یہ روٹین 7 دن چلتی ہے، 7 دن بھی نہیں چلتی بلکہ اس کو بھی زیادہ۔ جدوں ہی کوئی آ جاوے اس وقت وہ غمیدہ انداز ساڑا شروع ہو جاتا ہے، اور جڑا انداز اسی اپناتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ منع کیتا جاوے تو پھر لوگ طرح طرح کی گلاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت بیان کرنا اس قدر علماء دا حق ہے، طلباء دا حق ہے، جڑا کہ آپ کی خدمت دے وچ رکھن لگا ہوں۔ اگر چھوٹا بچہ کوئی فوت ہو جائے یہ تو ویسے ہی ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ والدین واسطے فرض بنتا ہے کہ والدین واسطے آخرت کا اچھا انداز ہوتا ہے، والدین واسطے وہ بچہ آخرت انہاں دی بخشش دا سامان کرتا ہے۔ لیکن اس کی کچھ قاعدہ ہیں۔ پہلے فضیلت عرض کر دینا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری شریف باب الجنائز دے وچوں 3-4 احادیث آپ کی خدمت دے وچ عرض کراں گا کہ ایک چھوٹا بچہ فوت ہو جاوے تو پھر اس کا ثواب کی ہے، والدین واسطے اس کا اجر و ثواب کی ہے، والدین واسطے اس کی فضیلت کی ہے، اور وہ فضیلت پھر کس انداز نال حاصل ہو سکتی ہے، جس طرح ساڈا انداز ہے جزا فضا دا ہائے ہائے دا، جڑا ساڈا انداز ہے وین دا، اور دوسرے سارے جڑے انداز ہیں، کیا ان انداز وچ بھی وہ بیٹا جڑا ہے، بچہ جڑا فوت ہویا ہے، کیا وہ بخشش کا سامان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من الانسان من مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں دے وچوں ایسا بندہ جس دل 3 بچے فوت ہو، 3 چھوٹے بچے فوت ہو، یموت ثلاثۃ الولد الا ادخلہ اللہ الجنہ۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے جنہیں کہ نابالغ لم یبلغ الحنس، جنہیں کہ بلوغت نو نہیں پہنچے، 15 سال کی عمر نو نہیں پہنچے، اس سے چھوٹے بچے جنہیں فوت ہو جائیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین واسطے جنت دے ضامن بنن گے، اپنے والدین کو جنت وچ لے جان دا سامان بنن گے، اپنے والدین کو جنت دے وچ لے کے جان گے۔ اور اگلی حدیث پاک، دوسری حدیث پاک کے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں حضور کی خدمت میں صحابیات حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے دے وچ ایک دن ایسا رکھ لو، ہفتے دے وچ ایک دن رکھو جس دن آپ سن واعظ اور نصیحت فرمایا کرو، واعظ اور نصیحت فرمایا کرو۔ واعظ اور نصیحت فرمایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی جڑی
پہلی جڑی نصیحت فرمائی، پہلے جڑی فضیلت انہوں نے عطا فرمائی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، اگر تہاڈے وچوں کسے دے 3 چھوٹے بچے اگر دنیا تو چلے جان بچپن دی حالت دے وچ، حضور نے فرمایا کانو حجاب من النار، دوزخ اور اس بندے دے درمیان وہ حجاب بن جان گے، آڑ بن جان گے، اس کو دوزخ دے وچ نہیں جان دیں گے۔ وقال امراتم و اسنانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابیہ نے عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بچے لے کر کسی دے فوت ہو جان وہ تے دوزخ دے وچ اپنے والدین نوں نہیں جان دیں گے، اگر کسی دے 2 بچے فوت ہو جان حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِسْنَانِ، اگر 2 بچے بھی کسی دے فوت ہو جان تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب فرمائے گا اور جہنم میں نہیں جان دے گا۔ مشکات ہی کہ حدیث پاک ایک بچے کا بھی ذکر ہے، غالباً شاید اس صحابیہ کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں گے، اس نے پھر اپنے حوالے نال پوچھ لیا۔ سوچن کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے القاء فرمایا کسی بھی انداز میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم عطا فرما دیتا 3 اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 اللہ حکم صحابہ کو سمجھا دیتا، سکھا دیتا، دس دیتا، لیکن نال پوچھا گیا 2 دا۔ بعد رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو صرف الیاذ باللہ استغفر اللہ ڈاکی دے کہ مقام سمجھتے ہیں کہ بس اللہ رب العزت دا حکم سی، اللہ رب العزت کو حکم لے آتے بس لوگوں کو پہنچا دیتا، حضور کا کام ختم، اتنا ہی کام ہے حضور کا۔ لیکن اگر غور کیتا جاوے شریعت مطہرہ دے دلائل اور قوانین تے غور کیتا جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے صرف یہ دو اللہ رب العزت کو حکم پڑھ کے لوگوں کو دسن واسطے نہیں مبعوث فرمایا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجیا، مختار کل بنا کے بھیجیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آپ کے کول رکھ دیتی گئی ہے، جس چیز کو تسی اچھا سمجھو، جس چیز کو تسی اچھا جانو، لوگوں دے ہوتے صحابہ اور اپنی امت دے ہوتے لاگو فرما دو تو ان اختیار دے کے بھیج دیتا، اختیار دے کے بھیجیا ہے، وگرنہ حکم اگر 3 والا ہوئے تو پھر 2 والا حکم نہیں دیتا جا سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بغیر کسی وحی دے انتظار دے حضور نے فرمایا وَإِسْنَانِ، ہاں اگر 2 بچے بھی اگر کسی نے فوت ہو جان کہ وہ اگر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ وہ بچے اس کو جنت وچ لے کے جان گے۔ مشکات کے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت ایک بچے دی روح قبض کر کے فرشتے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ پہنچ دے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو میرے بندے تے بچہ فوت کیتا تسی روح قبض کر لئی، میرے بندے تے جگر دا ٹکڑا سی تسی اس کو لے لیا، ماں بال العبد میرے بندے نے کی آکھیا سی اس وقت جس وقت تسی روح قبض کر رہے سی، اے ہے میں یاد اور یہ شرائط ہیں پھر یہ فضائل ملن گے، فضیلتاں پھر حاصل ہوں گی، پہلے یہ شرائط کے لیے حضور نے فرمائی ہیں۔ بندے نے کی آکھیا، فرشتے عرض کر دیتے ہیں الہ العالمین بندے نے تیری حمد کی ہے، بندے نے تیری تعریف کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا ہے، تیری بارگاہ دے وچ عرض کیتا ہے کہ یا اللہ تو نے عطا فرمایا سی، تیری دی عطا سی، اگر تو لے لیا تے میں کسی قسم دی ناشکری نہیں کردا، ہائے نہیں کردا، جزا فضا نہیں کردا، بلکہ میں تیرے اس فیصلے تے راضی ہاں۔ حمد کی تھی، تعریف کی تھی، اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتو جنت وچ ایک محل بنا دو وسموہ بیت الحمد، اور دا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حمد اللہ دا گھر ہے، یہ انہاں بندیاں دا گھر ہے جنہاں دی اتنی
جگر کا ٹکڑا بھی کٹ گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ پہنچ گیا، روح قبض ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا، اس کے باوجود میری تعریف تے اور میری رحمت تے اتنا بھروسہ ہے، اس وقت میری تعریف کر رہی سی، نہ ہی بیت الحمد رکھ دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا ہائے ہائے کرنا ہے، اس نے بڑی سختی دے نال مذمت فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف، مشکات شریف اور دوسری کتب حدیث دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جے موقع تے جڑا سر مٹی پاوے کربات پھاڑے ودعا بدعوا الجاہلیہ، جاہلیت دے جڑے کم سے او ہے تے دیا فلانے یہ سارے زمانہ جاہلیت دے نالے سے قبیلے بنے سی، قبیلے جس وقت کو مردہ سی تو وہ سپیشل مرد عورتاں بلائیاں جانیاں جڑیاں کہ اس کی خوبیاں گنوائیں، یہ فلانا ہاں، یہ اتنا چنگا، فلاں اتنا بہادر ہاں، اتنا سردار ہاں، اتنا اس کے زیر نبی ہاں، یہ قبیلے دا فلاں ہاں، فلاں آنکھ دا تارا ہاں، یہ سارے اس دن صفات کی نمائیاں جانیاں ہاں، اور یہ سارا انداز آج کل ساڑھے گھران دے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اے محافظ کا کچھ کم عورتوں دے حوالے نال بالخصوص عرض کر رہا ہوں کہ میں حافظ کا کام کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا، جس سے کچھ بچت ہو گئی ہے کہ ہن اس موقع تے محفل شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ تو کچھ بچت ہو جاتی ہے، وگرنہ اگے پیچھے محفل تو علاوہ پہلے دوسرے دن یا تیسرے دن چھڑ کے اگے جڑے سے اتباع رکھی ہوندی ہے، سب تو پہلے تے اسی مسلمان ہاں، مسلمان کا لغوی معنی یہ ہے اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم دا مسئلہ بھی مسلمان نہیں ہے کہ ایویں سر جھکا لینا، کسی دے سامنے ہاتھ سر جھکا لینا، اسی مسلمان اپنے آپ کو ستایا کہ اسی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت دے سامنے سر جھکا لیا ہے، اور شریعت جو کچھ آنکھے گی اسی اس تے عمل کرا گے، شریعت جس تو منع کرے گی اس تو منع وہ چھڑ دے۔ کسی دے ذہن بات آ سکتی ہے گلا کرنی سوکھیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں گلا کرنی سوکھیاں ہیں، جس وقت سیر تے آتی ہے وقت پتہ لگتا ہے، جتنا بچہ فوت ہو جائے اس کو پوچھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، کہ قیامت گزر رہی ہوتی ہے، اس کو کتنی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آؤ ذرا ایک انداز ہو یہ حدیث پاک کا آپ کی خدمت میں وچار سے کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک صحابیہ دودھ پلاؤں دے حوالے نہ دیتے سی اور وہ بیمار ہو گئے، حضور تشریف لے گئے فاخذ رسول اللہ، دیکھنا حضور دے ہاتھ دے وچ بچہ دم توڑ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور دے اپنے بیٹے اور نرینہ اولاد بھی کوئی نہیں، حضور دا بچہ بھی اور کوئی نہیں، بچیاں ہیں 4 بچیاں ہیں، بچہ بھی کوئی نہیں، ایک چشم چراغ ہے اپنے ہاتھ دے وچ دم توڑ رہا ہے، مشکات دے وچ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پتہ چلیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، حضور تشریف لے آئے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود دے وچ اٹھا لیا، انہاں دے گوسے لے منہ متھا چومیا اور آپ نے سنگیا پیار فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کیسی تھوڑے جنہاں سجے کھبے کتے ہو گئے فدخلنا علیہ بعد ذالک، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہوئے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکرات موت تاریخ یجود بنفسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکرات موت تاریخ سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد وچ ہے فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان،
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو جاری ہے، آنسو جاری ہے۔ حضرت الرحمن بن عوف نے دیکھا یہ احادیث پہلے سی کہ جڑا کرے بات پھاڑے جاہلیت دے کم دی طرح کام کرے، حضور نے فرمایا کہ ساڈے وچوں ہی نہیں، ساڈی ملت وچوں ہی نہیں، ساڈے نال اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث ساریاں سامنے سے جس وقت دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہے، عرض کی کہ وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہی آنسو بہا رہے ہو، ساتھ منع کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ ساتھ منع کر دے ہو کہ وہ یہ موقع تے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنا لے تے نال ہے، جڑا صبر کرتا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ خود سن صبر کا حکم فرمان دے ہو تے آپ رو رہے ہو، آپ رو رہے ہو۔ حضور نے پورا اس موقع نو گزارن دا طریقہ عطا فرما دیتا۔ ایک وہ حدیث بات جی میں پہلے عرض کی تھی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ رب العزت کے فیصلے تے راضی رہنا۔ اور دوسرا یہ الفاظ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہا رحمت واتبعها بأخرى۔ حضور نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اکھاں وچوں آنسواں دا جاری ہونا اے رحمت دی دلیل ہے، اے رحمت دی دلیل ہے، رقت دے کرم دی دلیل ہے، دل دی نرمی دی علامت ہے۔ دل نرم ہوئے تو بعد اکھاں وچوں آنسو جاری ہوندے یہ رحمت ہے۔ اور اگے پھر حضور نے قانون سا عطا فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اکھاں چوں آنسو جاری ہو رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو جاری ہو رہے ہیں، وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ، دل پریشان ہے، تیرے فوت ہوتے دل پریشان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس قدر شریعت نے حکم فرمایا ہے زبان چو کوئی لفظ نکلے گا، زبان چو کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا، زبان چو کوئی زہر لفظ نہیں نکلے گا، زبان چو کوئی لفظ نکلے گا جڑا اللہ رب العزت جس لفظ سے راضی ہے، جس کلمے سے راضی ہے، جس نے آنکھن کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، جس کو منع فرمایا پھر وہ زبان چو نہیں نکلے گا۔ دل کا مطمئن ہو میں نا، یہ بھی دل کی نرمی دی علامت ہے اور جائز ہے۔ اکھی جو آنسو نکل ہونا یہ بھی جائز ہے، حرج نہیں، لیکن زبان جو اگر لفظ ادا کرنا صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ادا کرنا، یا اللہ رب العزت کی رضا تے راضی رہنا، یا اللہ تو دیتا سی تیری مرضی، وہ بھی ہی تیرا فیصلہ ہے، اس سے بھی اسی راضی آسے، اگر تو لے لیا ہے تو یہ بھی تیرا ایک فیصلہ ہے، اس سے بھی اسی راضی ہے، اس سے بھی اسی راضی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آپ نے جانتے ساڑھا دل مغموم ہے، اسی پریشان ہیں، لیکن ساڑھا انداز کے ہوتا ہے ایک تے وہ زمانہ جہلیت الفاظ جڑے کہ مشرکین مکہ استعمال کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اتنے تک گرفت فرمائی ہے اس کی مخالفت دے وچ، اس کی مخالفت دے وچ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں جس وقت وہ بندہ مر جاتا وہ اعلان کرتے ہیں، سارے سنو فلاں اور یہ خوبیاں ساریاں کے زوا کے اور یہ خوبیاں ساریاں دس کے بس اعلان کیتا جاتا کہ جڑا مریا کو نکلا نہیں سمجھنا، فلاں 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 اور یہ خوبیاں ہاں مر گیا ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے یہ بات صرف اطلاع دینا ایک مقصد ہے، مجبوری ہے،
اطلاع دے چھڑی ایک باری اس تو بعد مطلب کی خوبیوں کے نمون لگ پانا یا وہ کسی انداز نال اعلان کرنا یہ اعلان جائز نہیں ہے. اطلاع دین کی حد تک جائز ہے لیکن اس کے علاوہ یہ خوبیوں کے نمون لگ پانا یہ نہ لگ پانا یہ چیز جائز نہیں. ہاں نال جنازہ کا اعلان کرنا چاہیے اور بہترین انداز ہے کہ نال پہلے اعلان میں نال جنازہ کا اعلان کر دینا چاہیے. ہر صورت اطلاع دین واسطے بھی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھا ماحول ساڑھا معاشرہ یہی انداز ساڑھا بن چکیا ہے. اگر کوئی سن خوشی ہوندی ہے تو وقت اللہ رب العزت دی نافرمانی عروج تے ہیں. شادیاں ہر روز ہوندی ہیں شادیاں تو ہر روز ہوندی ہیں تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ شادی ہے یا مرنا ہے کوئی فرق ہونا چاہیے اس کا. لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے ایک قیامت کا دن پتہ چلے گا. اس فرق کا قیامت کا دن پتہ چلے گا. ہر صورت اللہ رب العزت صبر دی توفیق نصیب فرمائے اور اس صبر کے اجر دی توفیق نصیب فرمائے اور کم از کم اپنے گھر دی حد تک سان اس چیز کو ختم کرنے واسطے اپنی کوشش کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. بخاری شریف کے الفاظ ہے ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِنَوْحٍ. حضور فرماتے ہیں کہ اگر گھر دے وچ حال زمانہ جاہلیت والے کام ہو رہے ہوں ایک بندہ فوت ہو چکے ہوئے قبر دے وچ چلا جا چکے ہوئے کہ اس نو انہاں ویناں دی وجہ تو عذاب دیتا جاندا ہے. عذاب دیتا جاندا ہے. بخاری دے الفاظ درج کر رہا ہے مشکات دے وچ بھی ہیں. اور پھر انہاں دا اس کا کی انداز ہوئے گا اگر تے او بندہ جڑا کہ فوت ہو گیا ہے عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے زندگی دے وچ اپنی زندگی دے وچ اگر انہاں ویناں دے راضی ہوتا اور آندا کہ اونچی اونچی بولو سارے عورتوں کئی جگہ تے بلایا جاتا ہے وین مول کرنا واسطہ. اگر اس طرح کا کوئی مزاج ہے اس کے راضی ہے اس کے خوش ہے خود بھی وین کرتا یا کراؤندا ہے یا ساری کوئی مائی بہن ہے ساری ماما بہنوں کو ہے اگر راضی ہاں اس کے وین ہونے چاہیے ہیں یا پہ بھی وین کر دیا ہاں وہ اگر فوت ہو گیا قبر دے وچ چلا گیا بعد والے دے وین تے بھی اس کو عذاب ہے. لیکن اگر وہ خود راضی نہ بلکہ منع کرتا ہے بعد اس کو عذاب نہیں ہے. ہر صورت سن اپنے معاشرے کو اچھا کرنے واسطے اپنے گھروں ابتدا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خوشی ہے غمی ہے اسی مسلمان ہوں اور مسلمان ہوں کے ناطے ساڑھے تے کچھ قانون بھی لاگو ہیں اسی بالکل شترے بے محال نہ اور انہوں قوانین کا پاس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انہوں قوانین کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی جگہ تے پتہ نہیں تو وقت اس کی رہنمائی کسی عالم دین کو کسی عارف باللہ کو اس کی رہنمائی لے دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا